بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتنوں کے بارے میں، آج کے دور میں سب سے زیادہ فتنے ہر اس گروہ کے اندر موجود ہیں جو دین سے جتنا زیادہ قریب ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ دوسرے مکاتب فکر کے یہاں ان کے امام نے جو بات کہہ دی، ان کے عالم نے جو فتویٰ دے دیا، وہ حرف آخر ہے، اس کے لیے جان تک نچھاور ہے، اور اس سے سرے منہ انحراف کرنے کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو کم از کم ایک بات پر قائم ہے، اگرچہ غلط بات ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کے ہاں ایسا عشوائی نظام ہے کہ ایک عالم کو انسان اگر کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس طریقے سے تلاش کرتا ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا حل ہمارے مزاج کے حساب سے کون سا عالم نکالے گا، کون ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے گا، ایسے علماء کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر سختی کے مسائل ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی فتویٰ آ جائے گا تو نرمی رکھنے والے علماء کو تلاش کیا جائے گا کہ ان سے کسی طرح سے جواز نکال لیا جائے، معاملہ ان کے سر پر جائے گا، ہمارا کیا جاتا ہے، آخرت میں ان کو جواب دینا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم علماء بیزاری کے شکار ہیں، ہم علماء کی ناقدری کے شکار ہیں۔ ہمارے یہاں علماء جو ہیں وہ گھر کی لونڈیاں ہیں، جیسے چاہیں ان کو استعمال کر لیں۔ علماء کی قدر کرنا، علماء کے مقام کو سمجھنا، علماء کی عزت و تکریم کرنا، یہ جماعت اہل حدیث سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، وہ نیا فتنہ یہ ہے کہ رائے کی بنیاد پر دین کی ترجمانی کرنے والوں کو غیر عالم ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں نے اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے، اسی کو سننا چاہتے ہیں، اسی کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے فتووں کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے پاس نہ دین کی بنیاد ہے، نہ احادیث اور قرآن کو سمجھنے کے اصول و ضوابط موجود ہیں، اور نہ ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی دین کے مسئلے میں کوئی رائے قائم کر سکے یا کوئی فتویٰ دے سکے۔ تو یہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تضرک الفتنہ، تم کو فتنہ تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا ما عرفت دینک، جب تک تم اپنے دین کو سمجھتے ہو۔ یعنی فتنوں سے، اگر موجودہ دور کے فتنوں سے آپ کو بچنا ہے تو آپ بنیادی طور سے اپنے دین پر ثابت قدمی اختیار کیجئے۔ طالب علم نے شروع میں جو آیتیں تلاوت کی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ان آیتوں میں اسی کی فضیلت ذکر کی گئی۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے بہت آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اتنا اعلان کرنے کے بعد ہم کن چیزوں کے مکلف ہو جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، شرائط کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے اندر غلط توجیہ و تعویل کرنے والے کون سے فرقے ہیں جن کی تردید کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ پوری تفاصیل اسی ایک ٹکڑے کی تفصیل ہے، اور وہ علماء اور طلباء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے طلباء کو اس چیز کو پوری باریکی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں جب تک دین پر قائم ہو تب تک فتنے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انما الفتنہ اذا اشتبہ علیک الحق والباطل، فرماتے ہیں فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ اگر حق و باطل تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں، یہ حق ہے یا یہ حق ہے، یہ باطل ہے یا یہ باطل ہے، اگر اشتباہ پیدا ہو جائے تو یہی فتنہ ہے، اور تم اشتباہ پیدا ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ نہ کر سکو کہ کن چیزوں کی پیروی کرنی ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، فتلک الفتنہ، یہی در حقیقت فتنہ ہے۔ تو جہالت یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس جہالت کی بنیاد پر ہم نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اور تباہ کر دیا۔ اسی طریقے سے عالم اسلام کے معروف عالم دین ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ فتنے جو ہیں موجودہ دور کے، یہ طوفان کے مانند ہیں۔ جیسے طوفان چلتا ہے تو دروازے کھڑکی سب اکھاڑ کر کے ہوا نکل جاتی ہے اور توڑ دیتا ہے دروازوں کو، کھڑکیوں کو، ویسے ہی موجودہ دور کے فتنے یہ طوفان کے مانند ہیں، اور اس طوفان سے، اس فتنے سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو سنت کے اوپر تمسک اختیار کر لے، سنت کا فہم اور سنت کے تقاضوں کو مکمل طریقے سے سمجھ لے۔ تو جو شخص سنت کے مطابق تمسک اختیار کرے گا، سنت کے مطابق چلے گا، وہ شخص ان فتنوں سے اور اس طوفان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ سنت ہی انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے۔ اور سنت کے ذریعے سے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم سنت کو سمجھیں کہ سنت کیا ہے۔ آج کے دور میں اہل قرآن کا فتنہ ہے، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کا فتنہ ہے۔ پڑوسی ملک سے خواتین اور مرد حضرات کے ایسے ایسے ویڈیوز اور آڈیوز ہمارے ہندوستان کی ہر جیب اور ہر موبائل کے اندر سنے جاتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کے نام پر نہ جانے کون کون سی غلط شرح و تفسیر پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، یہ اب بھی پیش کر رہے ہیں،
اور ان کی زبان کی شیرینی اور موجودہ دور کے فتنوں کے نتیجے میں مستقبل کی پیشین گوئیوں کی تطبیق اور اسی طریقے سے غلط انداز کی توجیہ و تعویل جو ہم کو بڑی بھاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دل اس کو بہت پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم حق سمجھ کر کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں سے نجات صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ملے گی، کیونکہ قرآن مجید کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھ لے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی سنت رسول کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ہی ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے لوگ منہج سلف کے محتاج زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نئے نئے فتنے ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان یمسی مسلمن ویصبح کافرن، کہ رات میں مسلمان ہو کر کے سوئے گا اور صبح کافر ہو کر کے بیدار ہوگا۔ اتنے فتنے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ فتنہ کہاں سے ہمارے گھرانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدارس اسلامیہ، بڑی بڑی دین کی خدمات انجام دینے والے، تصنیف و تالیف کرنے والے اگر اپنی گھروں کی جانب پلٹ کر کے دیکھیں تو ان کے گھروں کے اندر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے، صحابہ کرام کی تنقیس کے بہانے سے نہ جانے کون کون سے فتنے داخل ہو چکے ہیں، اور ان فتنوں نے ہمارے عقائد اور ہمارے مناہج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔